صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جس طرح آپ نے ٹائٹل کلام میں بھی اس کلام کو سنا، رب العالمین جل وعلا ہم سب کو صبح و شام اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرنے اور مدحت مصطفیٰ بیان کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا آج موضوع ہے ایک ایسا معاشرے میں پائے جانے والا ناسور جس کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں، اور جگہ جگہ لوگ اس کی محفلیں بھی سجائے بیٹھے ہیں، کام بھی کیے جا رہے ہیں، بچنے کی کوشش پتہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جب گفتگو ہوگی تو یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ہم اس برائی سے کتنا بچ رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے تہمت۔ یہ تہمت کیا ہے، لوگ کیوں اس پر آ جاتے ہیں اور کیوں کسی پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ تہمت کا اگر ایک مترادف لفظ دیکھا جائے، ملتا جلتا اس سے کوئی اور بھی لفظ ڈھونڈے جائے، تو ایک یہ بھی ملتا ہے کہ جھوٹے الزامات کو بھی تہمت کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور کتنا پھیل رہا ہے، کس حد تک پھیل چکا ہے، اس کی پرسنٹیج تو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ایک طائرانہ نظر اگر معاشرے پر ڈالی جائے، ایک جائزہ لیا جائے، تو نظر آتا ہے کہ لوگ اس میں بہرحال مبتلا ضرور ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس مرض میں پڑنے سے، اس غلطی میں پڑنے سے بھی محفوظ فرمائے اور اس کے منفی اثرات سے بھی محفوظ فرمائے۔ ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود و سلام کو اپنے اوراد و وظائف اور معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بہترین اور مجرب ذریعہ ہے۔ رب العالمین جل وعلا مدحت مصطفیٰ کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ تلاوت بھی ہم انشاءاللہ عز و جل عدنان شیخ بھائی سے سنیں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انشاءاللہ عدنان بھائی کی آواز میں سنیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں اور پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن
الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید سے ہم نے سورہ انفطار کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کا کچھ تعارف، مضامین اور چند آیات کی تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں. مقام نزول: سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ مکی صورت کہلائے گی. رکوع اور آیات کی تعداد: اس صورت میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں. انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطرت سے لیا گیا ہے. اس کے مضامین میں کیا کیا ہے بیان کیا گیا؟ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے. نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی ہیبت ناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ہے. نمبر 2، انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اس کو جھنجھوڑا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی. نمبر 3، یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں، اور وہ اس کے تمام اعمال جانتے ہیں. نمبر 4، اس صورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ابتدائی 5 آیات کا. میں پہلے ترجمہ آپ کو عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں جو باتیں لکھی گئیں انشاءاللہ عز و جل وہ پڑھ کر سناتا ہوں. ارشاد ہوا، جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ جائیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کریدی جائیں، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے پھٹ جائے گا اور جب ستارے اپنی جگہوں سے اس طرح جھڑ کے گر پڑیں گے جس طرح پروئے ہوئے موتی ڈوری سے گرتے ہیں، اور جب سمندروں میں قائم آڑ دور کر کے انہیں بہا دیا جائے گا اور میٹھے اور کھاری سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے، اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور ان کے مردے زندہ کر کے نکال دیے جائیں گے، تو اس دن ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے نیک یا برا عمل آگے بھیجا اور جو نیکی بدی پیچھے چھوڑی. ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے مراد صدقات ہیں اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث مراد ہے. اور یہ جاننا کہ ہر جان جان لے گی جو اس نے پیچھے چھوڑا یا آگے بھیجا، یہ کیا ہے؟ فرمایا گیا ہے اور یہ جاننا اعمال نامے پڑھنے کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کی قسمت
ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نامہ اعمال ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عمل کر دیا تو اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اس کا کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ان آیات بینات میں اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بروز قیامت بندے سے حساب و کتاب ہونا ہے، اس سے سوالات ہونے ہیں، اس نے زندگی کیسے گزاری۔ احادیث میں بھی اس کی تعلیم ملتی ہے، اور مختلف سوالات بروز قیامت جو انسان سے کیے جائیں گے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، سانسوں کی ڈور چل رہی ہے، یہ مہلت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ اگر اعمال میں کہیں غلطی ہے، کوئی ایسے ہم کام کیے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بن سکتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کے جلال کو ابھارنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام چھوڑیں، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں، کہ توبہ و استغفار کرنے سے اس کا غضب بجھتا ہے اور اس کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بندوں کو چاہیے اپنے رب العالمین جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے محبت کریں، اسے پکاریں، اس کا ذکر کریں، اور اس کے عطا کیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے سلسلے میں ایک شامل کرتے ہیں ایک کلام، اور دوبارہ چلتے ہیں عدنان شیخ بھائی کی طرف۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہیں صلو علیہ وآلہ، کہیں
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر جاگو جلال دو نہیں مانو منال دو جاگو جلال دو نہیں مانو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا حبیب براہ بلال دو یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر ہجر و فراق دو ملا دو اضطراب دو بیتاب قلب از پہ سوزے بلال دو بہتی رہی جو ہر گھڑی بس یاد شاہ میں وہ چشم نم اشک بار اپنے ذوالجلال دو یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہو ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر دو درد سن سو کا پہ شاہ کربلا امت کے دل سے لذت عصیاں نکال دو خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو پیچا غسی کی خصلت بد کو نکال دو یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو دونوں جگہ کی
البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المريد لقب نور والقمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر لا يمكن ثناء كما كان حقه لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر جمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المريد لقب نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ کے پیاروں سے بھی محبت کرتے ہیں, اور پھر اس کے پیاروں میں جو سب سے اس کے قریب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے جو سب سے مقبول بارگاہ ہیں وہ اس کے یقیناً انبیاء ہیں. اور ان انبیاء میں بھی رب العالمین جل وعلا نے جس کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا, سب سے بلند درجہ عطا فرمایا, وہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کی محبت یقیناً رب العالمین جل وعلا کی ہی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور ترقی اور عروج عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج سلسلے میں ہم نیت کر لیتے ہیں کہ نیکی کی دعوت بھی شامل ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل برائیوں سے بچنے کے لیے کچھ ترغیبی گفتگو بھی ہوگی. یقیناً نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ان افراد کا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ افراد ہوا کرتے ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ہمارا بھی نام آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرے جو نیکی پسند ہیں, نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بننے والے ہیں, جو برائی سے نفرت کرتے ہیں اور برائی کو روکنے کی کوشش کرنے والے ہیں. پھر ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے استعداد کے مطابق اس کام کو سر انجام دیتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے. آج ہمارا ٹاپک چونکہ تہمت ہے تو اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ یہ ایک یقیناً مذموم فعل ہے اور اس کو نہ کرنے والے کو لوگ اچھا کہتے ہیں, نہ اس فعل کو اچھا کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں مبتلا افراد نظر آتے ہیں. اور اگر جائزہ لیا جائے اور یوں سمجھیں کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے مہروز بھائی کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جب جہاں جو بات ذہن میں آتی ہے, دماغ میں آتی ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ میرے بات منہ میں آ رہی تو جو آئی وہ بول دیتے ہیں. اس کو کیٹیگرائز نہیں کر رہے ہوتے کہ اس بات پہ یہ غیبت ہے, یہ چغلی ہے, یہ الزام ہے, بہتان ہے, تہمت ہے, یہ ہے کیا. پھر یہ کہنے کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی ثواب ملنا ہے, انعام ملنا ہے, یا خدا نہ خواستہ اپنی اس کہی ہوئی بات میں میں خود ہی گرفتار ہو جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ سوچے بغیر بس جو بات بندے کے منہ میں آ رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. پہلے تو اس مزاج پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ اس مزاج کو رکھنا کیسا, کیونکہ بزرگوں کے ہم یہ فرامین پڑھتے ہیں کہ پہلے تولو بعد میں بولو, پہلے بندہ سوچے پھر بولے کہ کیا گفتگو کر رہا ہے. جو ڈرتا وہ تولتا رہے, ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے. بات بھی یہ ایک ذہن ہے لوگوں کا. ٹھیک, بات تو وہی درست ہے جو آپ نے کہی اور جو بزرگوں سے منقول ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, بلکہ ساری دنیا میں غالباً یہ کنڈیشن ہے کہ انسان جو ہے بڑے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ میں بڑا بولڈ ہوں بھائی, ذرا تھوڑا محتاط رہے گا, میں ایسے بول دیتا ہوں, آپ کو برا تو نہیں لگا, پہلے بول دیا اس کو, آپ کو برا تو نہیں لگا. اصل میں میرا انداز ہی ہے, یہ نیچرل وے ہے میرا ٹاک. اور لوگ اس طرح کے شروع کے ابتدائی جملوں کو
اپنے لیے لائسنس سمجھتے ہیں کہ اگلی گفتگو میں میں جو چاہوں بولتا جاؤں، اگلے کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا اور مجھے کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا. تو شاید اس کو نہ بھی سوچتے ہوں کہ گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ میں بچ جاؤں گا، میں نے کہہ تو دیا ہے پہلے. تو اس بارے میں بری ذمہ ہو گئے نا وہ کہہ کر، وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں خالد بھائی کہ بری ذمہ ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیرو بننے کا شوق چڑھتا ہے بالخصوص نوجوانوں کو، تو وہ پھر اس طریقے کے جو جملے ہیں، فریز ہیں، وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. صحیح. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ گویا کہ انہوں نے لائسنس لے لیا. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بھی یہ مزاج ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں سے اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کا اگر یہ مزاج ہے، تو خالد بھائی اس کو یوں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ سوچیں، میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ ہم دھوکہ دے کس کو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب دھوکے کی بات آتی ہے، کوئی اس قسم کی برائی والی باتیں آتی ہیں، تو ہمارے ذہن میں بڑے مشہور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اخبار میں، نیوز پہ، ادھر ادھر XYZ سوشل میڈیا پہ وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی ڈسکشن ہوتی ہے، آپ جہاں چاہیں وہ کانوں میں باتیں پڑ رہی ہوتی ہیں. ایک عمومی رویہ یہ ہے، پھر جو نا وہ بڑے بڑے قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مشہور لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہوگا، انہوں نے غلط کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں جتنا اس کو اختیار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ ڈنڈی مارنے سے نہیں رکتا. صحیح. وہ یہ سوچتا ہے کہ جی یہ کام میں کر جاؤں. یہی معاملہ زبان کے معاملات میں ہے. حالانکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں بشمول ہماری زبان سے جو الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے. صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ تمہارے دلوں پہ جو گزرتی ہے، تم دل میں جو پلاننگ کرتے ہو، سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. اسی بات کو ایک اور جگہ بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا گیا. ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو باتیں تم دلوں میں چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ غور کریں خالد بھائی، جو آپ نے بات کی، جو میں نے آیت مبارکہ پیش کی، کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہے یا نہیں ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یعنی میں اس بات پہ آ رہا ہوں، آپ نے جو بات کہی نا کہ ہمارے مزاج بن گیا، تو صرف گفتگو کی بات نہیں ہے، صرف زبان کی بات نہیں ہے، اور صرف یہ تہمت تک محدود نہیں ہے کہ ہم بولیں گے صرف تہمت تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے. تو ہم اس پہ غور کریں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر اس کے معزز فرشتے جانتے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں، وہ ہمارا ریکارڈ بنا رہے ہیں، اعمال نامے ہمارے لکھے جا رہے ہیں، چاہے ہم اچھا بول رہے ہیں چاہے برا بول رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں احادیث کریمہ میں آیا کہ دن اور رات جو ہیں یہ گواہ ہیں. پھر قرآن فرماتا ہے کہ زمین جو ہے یہ خبریں دے گی، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا کہ اس پہ انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا، نیک ہو یا بد ہو، جس قسم کا بھی ہو، وہ اس کی گواہی دے گی. ظاہر سی بات ہے اس میں یہ بھی عمل شامل ہے جو زبان کے ذریعے سے برائی کی جاتی ہے. تو ہم یہ غور کریں کہ یہ سارے گواہ بن رہے ہیں. پھر ہمارے اعضاء، قرآن نے بیان کیا کہ اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری زبانیں، تمہارے کان اور تمہارے دل تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے حق میں دیں گے اگر اچھے کام کیے ہوں گے. خالد بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنے سارے گواہ موجود ہیں تو پھر مکر کیسے سکتے ہیں، پھر انکار کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ بروز قیامت ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اس کے نام اعمال دیا جائے گا. صحیح. اس میں وہ بڑے بڑے گناہ دیکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیے ہوں گے. اچھا. اس نے کیے ہوں گے، لیکن وہ کہے گا مولا میں نے نہیں کیے یہ گناہ کہاں سے آ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے پاس مضبوط گواہ ہیں. اللہ. تو وہ اپنے آس پاس دیکھے گا، آس پاس دیکھے گا تو کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا اسے. تو کہے گا مولا یہاں تو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، بولنے کی قدرت دے دے گا. ابھی تو ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں، پھر آنکھیں بھی بول رہی ہوں گی، کان بھی بول رہے ہوں گے، دل بھی بول رہا ہوگا، ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے. اور یہ گواہی وہاں دی جا رہی ہوگی کہ جس کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. گواہی اس کے لیے نہیں ہے بلکہ گواہی ہمارے لیے، تاکہ ہم پہ منکشف یہ ہو جائے
کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا جا رہا، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی جا رہی، بلکہ ثبوت و شواہد اور یہ گواہ موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بول رہے ہیں وہ جو حدیث پاک میں آیا کہ انسان کا ایک جملہ جو ہے اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے یا ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. تو ہم غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں پھر بولیں. اچھا خالد بھائی، یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا اپنے اعتبار سے. صحیح. جب میں بول رہا ہوں تو میں عابد بھائی کو کہہ رہے ہیں یار عابد بھائی تھوڑا آپ کو پتہ نا میرا مزاج کیسا ہے، تھوڑا میں رکھتا نہیں ہوں، سیدھی بات بول دیتا ہوں، بھائی میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. یہ تو میں نے عابد بھائی کو کہہ دیا، نقد و نقد کام کر. ہاں ہاتھ تو ہاتھ ادھار رکھتا نہیں ہوں، تو یہ تو میں نے عابد بھائی کو کہہ دیا. اب یہ بیچارے سیدھے سادے آدمی یہ برداشت کر رہے ہیں مجھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عابد بھائی کی بھی تو کچھ خواہش ہے نا. جی. ہو سکتا ہے یہ بھی یہی مزاج رکھتے ہو. پھر جب یہ میرے ساتھ یہ مزاج رکھ کے بات کرتے ہیں، یہ مجھ سے بولے مہروز بھائی میں ایسا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ چاہو گے کہ نہیں میرے سے آپ لمٹ میں بات کریں، مجھ سے آپ طریقے سے بات کریں اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کریں. آپ کوئی ایسی بات میرے بارے میں یا مجھ سے نہ کریں کہ جو مجھے میرے مزاج کو ناگوار گزرتی ہے. تو آپ کو اپنے مزاج کی تو اتنی فکر ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جو دین اسلام کے احکام ہیں، ان کو آپ نے پس پش ڈالا ہوا ہے. آج جو آپ کا ٹاپک ہے تہمت، یعنی اس کی مذمت کے لیے آپ دیکھیں خالد بھائی جی کہ اس کی مذمت کے لیے غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. یعنی غیبت کی جتنی مذمت ہیں وہ تو غیبت کے بارے میں ہے نا، یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. اور بعض مواقع پر تو یہ کیونکہ تہمت جو ہے وہ جھوٹ، بہتان، یہ سب اسی میں آتا ہے، کسی پہ الزام گناہ لگانا یہ تہمت ہے. تو اب جب الزام گناہ آپ لگا رہے ہیں تو یہ اس کے بعض درجے ایسے ہیں، اتنے شدید ہیں کہ اس کے احکام جو ہے نا کفر و ایمان پر مشتمل ہو جاتے ہیں. اللہ الزام گناہ کے. اور یہ ایک ایسا، اس میں ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ اگر کسی پہ بدکاری کی، یعنی پاک باز خاتون پہ بدکاری کی تہمت لگائی اور تہمت ہے وہ، تو یہ شخص مردود الشہادت ہو جائے گا، یعنی یہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہے گا. لم تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کبھی بھی اس کی گواہی کے معاملے میں. تو آپ اندازہ لگائیں یعنی ڈسکوالیفائی ہو گیا یہ جی، اور اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ ڈسکوالیفائی ہوا کس وجہ سے؟ تہمت لگانے کی، ایک جملہ بولنے کی وجہ سے، ٹھیک، جو تہمت پر مشتمل تھا. جی. تو ہم اپنے اوپر غور کریں، پھر اس سے ہماری پرسنالٹی کو دیکھیں، ڈیمیج ہوتی ہے ہماری پرسنالٹی. جب بھی خالد بھائی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، چاہے وہ تہمت ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، حرام خوری ہو، بد نگاہی ہو، XYZ، جو بھی گناہ ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک سفید سوٹ پہنے ہوئے ہیں، وائٹ سوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ دھبے لگتے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر تو ایک دھبا بھی بدنما لگتا ہے، ہماری پرسنالٹی ڈیمیج ہو گئی. پھر بعض اوقات ہم دوسروں کو ڈیمیج کر جاتے ہیں، پورے خاندان. خالد بھائی اس معاملے میں، تہمت کے معاملے میں، اس طرح کی زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے پورے خاندان جو ہے نا ڈیمولش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تباہیاں پھر جاتی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. میں بھی ادھر باتیں کر رہا ہوں، یہ جیسے میں جو گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہے، سوچا ہے تو بول رہے ہیں. معاملہ یہ ہوتا ہے خالد بھائی کہ جس وقت وہ کنڈیشن ہے نا، اس وقت مجھے کنٹرول کرنا. بالکل صحیح بات. جس وقت کسی پہ تہمت جڑنے کا دل کر رہا ہے نا، نفس شرارت کر رہا ہے کہ اس پہ تہمت جڑو، اس وقت جو ہے کنٹرول کرنا ہے، اور اصل مردانگی یہی ہے. یعنی عام طور پہ تو بندہ یہ اپنے نرمی پر ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ جناب نرم مزاج ہونا چاہیے، معاف کرنا اختیار کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. اب جب کسی نے کام کیا غصہ دلانے والا عابد بھائی، بات تو پھر سمجھ میں آتی ہے نا کہ اب اس کو کتنا کنٹرول ہے، اس کو غصہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، غصہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ تہمت والا جو معاملہ ہے، میں چاہوں گا اس پر ہم ذرا کوئی تاریخی حوالوں سے بھی گفتگو کریں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ رب العالمین جل وعلا کے جو سب سے مقرب بندے ہیں ان میں انبیاء شامل ہیں. اور ان چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں بھی بعض آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اور تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اسے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تہمت لگانے والے افراد موجود ہی رہے ہیں، اور انہوں نے اس پر کوئی
مطلب وہ حد قائم نہیں کی کہ اس پہ لگانی ہے اس پہ لگانی ہے. جو ان کو سمجھ میں آیا انبیاء تک بھی لوگوں کی تہمتوں سے محفوظ نہیں رہے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین میں یہ بات یہاں مزید واضح کر دوں کہ یہ انبیاء پر جو تہمتیں لگانے والے افراد تھے یہ کفار تھے، اور یہ اہل اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر، بالخصوص انبیاء پر تہمتیں لگانا، الزام لگانا یہ کفار کا طریقہ ہے. اب اگر کوئی اس روش پر چل رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ یہ روش کن لوگوں کی ہے. کیا فرمائیں گے؟ اور اس تہمت کا دفاع کرنا اللہ کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. قرآن، حدیث اور سیرت اٹھا کے دیکھیں آپ. عابد بھائی کی طرف جائے گا، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات کر دوں یہاں پہ. آپ دیکھیے حضرت مریم پہ تہمت لگتی ہے، حضرت عیسیٰ سے گواہی دلوائی جاتی ہے. اسی طریقے سے دیگر معاملات میں دیکھیے، حدیث کریمہ میں بھی آیا کہ جب کسی پہ تہمت لگی، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی پاک بازی اور صفائی کو بیان فرمایا. آپ دیکھیے جب تہمت لگانے والا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ظالم، جی، اور جس پہ تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مظلوم. بالکل. اللہ تعالیٰ ویسے بھی مدد فرماتا ہے مظلوم کی، لیکن تہمت کے باب میں اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں اور احادیث طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت یہ ہے کہ وہ تہمت جس پر لگائی جاتی ہے، اگر ظاہر سی بات ہے تہمت کا لفظ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جھوٹا الزام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صفائی بیان فرما دیتا ہے یا اس کی سبیل بنا دیتا ہے، اس کی برات کی سبیل بنا دیتا ہے کہ یہ بری ذمہ ہے، اس نے ایسا نہیں کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد فرماتا اور کتنے طریقوں سے. اصل میں ایک اصول مہروز بھائی، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو ہم سمجھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ایک خاص کانٹیکسٹ میں بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پاک دامنی اختیار کرنے والا ہوگا وہ لوگوں کی تہمتوں سے یوں بھی بچ جائے گا کہ اس نے تقوی رب کا اختیار کیا تھا. اب اگر اس پر الزام لگا بھی ہے تو اس سے نکلنے کی راہ رب العالمین جل وعلا خود ہی اسے مہیا کر دیتا ہے اور اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. خیر، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہم عابد بھائی کی طرف آ رہے تھے کہ ان پر بھی کفار نے تہمتیں لگائیں. کیا فرمائیں؟ خالد بھائی شروع میں جو اپنے مہروز بھائی نے کلام فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میں عرض کر کے پھر میں عرض کرتا ہوں جو آپ کا سوال ہے. ہم قیامت کے دن جو ہے انسان کے خود کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ انسان کے خود کے اعضاء اس کے خلاف ہو گئے، گواہی دے رہے ہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو کبھی خلاف نہیں ہے، وہ پردہ ڈال رہی ہے. گواہ اعضاء دے رہے ہیں لیکن وہ شخصیت پردہ ڈال رہی ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ بندے کے خود کے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں لیکن حضور اس وقت بھی عیب چھپائیں گے اور بخشوائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. تو ہمیں حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت اور عشق کرنا چاہیے. اپنی جان سے بھی زیادہ، یہ جان اپنی خود گواہی دے رہی ہے بندے کے خلاف، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور کا حق ہے کہ حضور سے محبت کی جائے. سبحان اللہ. اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جتنا مومنوں پر حق ان کی جانوں کا ہے کہ اپنی جانوں کے لیے سوچیں، اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ ان کے لیے کام کیا جائے، ان کی محبت میں بندہ گرفتار ہو، ان کو اپنی ذات پر ترجیح دے. جو نہ بھولا سبحان اللہ. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ظالموں نے الزام لگائے. خود رب کی ذات جس کی عزت بلند و بالا ہے، جو بڑی شان والا ہے، جو سب کو عزتیں دینے والا ہے، اس کے متعلق بھی جب کفار نے الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو سب سے پہلے
اس الزام کو دور کیا تو سب سے پہلے اس بڑی ذات کے متعلق جو انہوں نے بات کی تھی اس الزام کو دور کیا. فرمایا قال انی عبداللہ، اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ. بندہ. جو تمہارا الزام ہے نا جی خدا کے بیٹے ہونے کا، وہ معاذ اللہ وہ الزام، وہ تہمت ہے رب پر. اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلے اس الزام کو دور کیا. پھر آپ نے اپنی والدہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، اس الزام کو بھی دور کیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو، کفار نے معاذ اللہ آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی. کسی نے جادوگر کہا، یہ بھی الزام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی تہمت لگائی گئی. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی الزام لگایا گیا کہ ان کے جسم پر برس کے داغ ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ ایسا نہیں ہے. اس علامت کو یعنی اس کو ظاہر فرما دیا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام صاف پاک اور عمدہ ہیں. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو خوش شکل ہے، جو وجیہ ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے ان کے الزامات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہے تھے اور جو کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ تکلیف دی تھی. فرمایا فبرأہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو اس سے بری کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اپنے بندوں پر رحمت فرمانا ہے. اور جو بات ابتدا میں ہم نے کچھ دیر پہلے لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے، یہ اس کی شان کریم ہے. اللہ اللہ. پھر قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، ان کی نظر کرم سے اس قارون کو مال ملا، اسی نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی. ایک تو یہ تہمت لگا دی کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ جو مانگ رہے ہیں نا، یہ خود تمہارے کسی بہانے سے مال لے رہے ہیں. اللہ. اور دوسری یہ غلط بدکاری کی تہمت بھی لگا ڈالی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے زمین کو فرمایا کہ اس کو پکڑ لے. اور پھر ایسا ہوا کہ اس کے خزانہ بھی زمین میں غرق ہو گیا اور وہ خود بھی غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان ویسی کی ویسی بلند و بالا تھی. تو تہمت والی جگہوں سے بھی بچنے کا حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے اتقوا موضع التہمی، یعنی تہمت والی جگہوں سے بچو. ٹھیک. یعنی ایک ہوتا ہے تہمت لگانا، ایک ہوتا ہے تہمت والے کا ساتھ دینا، اور تیسری چیز ہے تہمت والی جگہوں سے بھی بچو. ٹھیک. جس طریقے سے کیا کہتے ہیں تہمت گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کو یہ موقع دینا کہ وہ فلاں کے بارے میں تہمت لگائے، یہ بھی منع ہے. تو اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ بندہ ایسی جگہوں پر بھی نہ جائے. جیسے بدگمانی کسی کے متعلق حرام ہے جی، تو اب کسی کو بدگمانی کا موقع دینا، ایسا کام خود کرے بندہ کہ فلاں اس کے متعلق بدگمانی کرے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. بندے کو ایسا موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی مسلمان گناہ میں پڑ جائے. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ان چیزوں کے احکامات حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم میں، قرآن کریم سورہ بقرہ پہلی جو فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سب سے بڑی سورت، اس کے اندر بھی ایک تہمت کا ذکر ہے. جو ایک شخص نے اپنے بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور پھر لوگ ایک دوسرے کے اوپر تہمت ڈالنے لگ گئے تھے. اس نے قتل کیا، اس نے قتل، پتہ چلا جو سب سے زیادہ رو رہا تھا وہی اس کا قاتل تھا. اللہ. اور مال کی محبت میں ہی ایسا ہوا. یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ گناہوں کی جڑ ہے. یہ تہمت بھی اسی کی وجہ سے آ جاتی ہے بسا اوقات. اور خالد بھائی آپ ذرا غور کریں، ایک گھریلو معاملات کے اندر جی، اگر فرض کریں گھر کے 4 بندے درست ہیں، وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، تو اس گھر کے اندر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت بارود اپنے ساتھ اٹھا کے پھرتا ہے. یا اللہ. تھوڑا سا بھی اس کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے، یعنی تو اس کو تھوڑی سی بھی کوئی بات کریں گے، وہ بارود پھاڑ دے گا. یعنی گھر کے اندر افراتفری مچ جائے گی، اور طنز تانے، یعنی مزاج میں اس کو یوں کہہ لیں کہ تیزی ہوتی ہے، کسی کی بات برداشت نہیں کرنی اور سمجھ کر گفتگو کرنی نہیں ہے. جس طرح سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی کہ سوچنا، تولنا، بولنا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا. بس آ گیا، آپ مجھے صرف لفظ کہیں، اس کے جملے بنانا میرا کام ہے. اس پر پھر وہ جتنے سرینمز بنتے ہیں وہ بھی بنا دیں گے، جتنے اس کے جملے بنتے ہیں وہ بھی بنا دیں گے، جتنے آپ کے سوالات بنتے ہیں ان کے جوابات بھی. بھائی مجھے آپ کے سوال سے نا میں صرف کسی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ تو منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں. اور جناب یہ ہمارے پاس بھی ہے عقل و شعور دانائی کی جس بلندی پر ہم پہنچے ہوئے ہیں،
تو ہم تو آپ کو لفظوں سے ہی تہو بالا کر دیں گے. لوگوں کے اس طرح کے بھی الفاظ ہوتے ہیں, کر بھی دیتے ہیں بعضوں کا, کر بھی دیتے ہیں. تہمت گھر کے اندر اس قسم کے جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ معاذ اللہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. سکون کے تباہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. سکون کا تباہ ہونا. بس اوقات پاک دامن بہو ہوتی ہے, ساس ساری ایسی نہیں ہوتی, جو ایسی ہوتی وہ ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا دیتی ہیں, اور جو بالکل نہ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں کر دیتی ہیں, اور نتیجتاً پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے. پھر نتیجتاً ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا بالکل معاملہ ظاہر ہو جاتا ہے, پھر شرمندگی ہوتی ہے جو ایسا کام ایسی بات کرتے ہیں. تو گھر کے اندر یہ جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جو غیبت, چغلی, طنز اور جناب تہمت, اور اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا کہ اس نے کیا ہوا, جادو کیا ہوا اس نے اس کا منہ بند کیا ہوا. امیر علیہ سنت ایک مثال ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جس پر خار ہوگی یا جس پر کوئی غصہ ہوگا, جس پر سارا برائی کا ملبہ ڈالنا ہوگا, وہ بیچاری اگر تسبیح بھی پڑھے تب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جادوئی کر رہی ہے. وہ جانماز پر بھی دیر تک بیٹھے تو جناب کوئی ہمارے خلاف ہی عمل کیا جا رہا ہے. تو جب دلوں میں برائی آ جاتی ہے نا عابد بھائی, تو پھر وہ برائی, جیسے قرآن کریم نے بھی ایک جگہ پر کفار کے دلوں کی برائی کو یوں بیان فرمایا کہ ان کے جو دلوں میں ہے وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ دلوں کا بغض, دلوں کا کینہ, دلوں کی دشمنی, اور جب وہ منہ پر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اچھا بھی کام برا لگ رہا ہوتا ہے. شیطان کی اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. شیطان بھی کیا کرتا ہے, اس کا ایک وصف قرآن میں بیان کیا گیا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان لوگوں کے برے عمل ان کو اچھا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, اور بعض اچھے اعمال لوگوں کو برا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے بھی ہیلے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہیے, اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. مسلمانوں کے بارے میں, اپنے دوستوں رشتہ داروں کے بارے میں ایک کامن بات میں کروں تو ظن المؤمنین خیرہ کے تحت اچھا گمان رکھنا چاہیے. جب تک کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کے کام کو ہم بھلائی پر محمول کر سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ اچھا ہوگا, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا, کوئی لاجک ہوگی, یعنی منہ کھولتے ہی بندے کو گناہ گار ثابت کر دینا یا الزام لگا دینا, الزام گناہ لگا دینا, جس طرح مہروز بھائی نے کہا, اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ انداز درست نہیں ہے, یہ سکون کو تباہ کرنے والا ہے, آپ کی زندگی کو خراب کرنے والا ہے. اور پھر بہت سے معاملات مہروز بھائی ایسے ہوتے ہیں, میں اس پر مزید گفتگو تو بعد میں لوں گا, لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ اپنی زندگی میں جب جذباتی کیفیت ہوتی ہے, سن شعور صحیح طور پر نہیں ہوتا, تو وہ اپنے منہ سے الفاظ تو کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے وہ اپنی عمر کا گراف آگے بڑھاتا ہے, بڑی عمر کو پہنچتا ہے, تو پھر اسے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ میں نے یہ بات غلط کی تھی, یہ مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. اور بسا اوقات بندہ اپنی نسلوں میں کسی برائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے جو فلاں کے ساتھ یہ کہا تھا, فلاں کو یہ کیا تھا, یہ میرا غلط کام تھا. میں نا خالد بھائی, اگر بچوں کی تربیت کی جائے, بچوں کو ماننا اور سیکھنا بھی سکھایا جائے. واہ, سیکھنا سکھایا جائے. ہاں, ماننا اور سیکھنا سکھایا جائے کہ بیٹا جب کوئی اچھی بات آپ کو بتائے نا تو اسے مان لو, جب کوئی آپ کے فائدے کی بات آپ کو بتائے تو مان لو, جب کوئی تجربے کی بات آپ کو بتائے تو مان لو. اور انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ساری باتیں شریعت کے دائرے میں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ چیز سکھا دی جائے نا بچپن سے, کوشش کی جائے, کیونکہ یہ رویہ بہت عام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عمر آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کی جو معاملات تھے نا وہ میں غلط کر آیا ہوں, ڈورے الجھا آیا ہوں, اب مجھے ریورس جانا پڑے گا سلجھانے کے لیے, اور ریورس جانا میرے بس میں ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے. یعنی آج کا جو ٹین ایجر ہے وہ آج سے 5 سال بعد یہ بات سوچے گا, جو 5 سال پہلے ٹین ایجر تھا وہ آج یہ سوچ رہا ہے. اور ٹین ایجر کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے, یہ تو مزاج ہوتا ہے اصل میں, کچھ بڑے ہونے کے بعد بھی بڑے نہیں ہوتے, وہ ساری زندگی یہ سرکل چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن سیکھنا جو ہے نا یہ سکھا دیا جائے. اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے جب تک جو ہے نا وہ فصل ٹڈیاں کھا چکی ہوتی ہیں, تو آپ اس سے پہلے جو ہے احساس کریں. اور عابد بھائی ایک تجربے کی بات ہے, بالخصوص جن کو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جذباتی ہو, وہ غور سے سن لیں, کیونکہ اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں کہتا میں جذباتی, آس پاس والے بتا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ بہت جذباتی. تو آپ نا ماننا سیکھ لیں, دوسرا جو کہہ رہا ہے اس کی بات پر غور کر لیجئے
کہ یہ جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے درست ہو، بالخصوص اگر وہ تجربہ کار ہے، کیونکہ تجربہ کار لوگ نا بڑے وثوق سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں خالد بھائی، بیٹا یوں نہیں کرنا، یہ درست نہیں ہے. اچھا وہ بعض اوقات حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ کھل کر نہیں بتا پاتے بہت ساری چیزیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے بیٹا یوں نہیں کرنا، آگے چل کے پچھتاؤ گے. صحیح. تو بندہ کہتا ہے دیکھ لیں گے جو بھی ہے. وہ خالی متن بتاتے ہیں، حاشیہ خود کرنا ہوتا ہے. حاشیہ خود کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا بعض اوقات. عابد بھائی آپ کا میرے استاد ہیں، جیسے ہمارے اساتذہ ہیں، پیر صاحب ہیں، والدین ہیں، بڑے ہیں، یہ کبھی ہمارا برا نہیں چاہیں گے، یہ ہمارا اچھا ہی چاہیں گے. تو اگر یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غور و فکر نہیں کریں، غور و فکر کریں، اور ممکن ہو تو ان سے بھی پوچھ لیں اور ان کی بات مان لیں، آپ فائدے میں رہیں گے. اگر آپ پہ واجب نہیں ہے، ویسے بھی واجب نہیں ہے، جب شرعن کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، بات کہنا واجب نہیں ہے، تو اس سے رکنے میں حرج کیا ہے؟ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کیا شریعت نے مجھ پہ واجب کر دیا کہ میں بات کہوں؟ ایسا تو ہے نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ وہ دوست ہے میرا کہ جو میرے عیب مجھے بتائے. سبحان اللہ. تو اگر کسی نے، جو آپ فرما رہے ہیں، کسی نے کوئی چیز بات بتائی ہے کہ اس کو یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے، اتنا کہہ دیا یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری گفتگو ٹھیک نہیں ہے، تو بندے کو تھوڑی دیر سوچ لینا چاہیے کہ واقعی ایسا ہے، یہ میرا دوست ہے. بعض اوقات خالی میں ورڈنگ ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات وے آف ٹاک ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا سامنے والے کو تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اب جب آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے نا، تو سمپل سا کوشچن اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ کیا شرعن میرے اوپر لازم ہے، یا یہ بات میں نہیں کہوں گا تو کیا کوئی میرا نقصان ہو جائے گا، کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا؟ خیال سے یہ یوں زیادہ ایزی ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو کوئی نقصان میں تو نہیں آؤں گا نا، میں نقصان میں نہیں ہوں تو مجھے بچ جانا چاہیے. کیونکہ شرعن یہ فیصلہ کرنا اور ہمارے دماغ کا یوں چلنا، ایک پبلکلی ہم یہ بات کریں، عام لوگوں کو دیکھیں تو نہیں، مزاج نہیں بن رہا ہوتا ہے اس طرح کا. بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں ضرور اس بات کو مد نظر تو رکھنا چاہیے کہ میرا دین میری بات کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کو اگر میں سوچ کے چلوں گا تو دین تو ہے ہی میرے تحفظ کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں مجھے آزمائشوں مصیبتوں سے بچانے والا یہ ہمارا دین ہی ہوتا ہے، اور یہی ہمیں اچھی راہیں عطا فرماتا ہے. بہرحال ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اس کو بھی دیکھ لینا، یار میرا نقصان نہیں ہے تو ایک بات کرنا چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل، فہم، شعور عطا فرمائے اور یہ چیزیں رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے. بہرحال ابھی ایک مدنی گلدستہ شامل کر لیتے ہیں نگرانی شورا کا، اس کے بعد انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو کالز بھی لیں گے. عدنان بھائی بھی ابھی درمیان میں صرف ایک شعر سنایا ہے انہوں نے، مزید انشاءاللہ عز و جل آپ کی فرمائشیں جو عدنان بھائی سے ہوں گی وہ بھی لیں گے اور آپ کی فرمائشیں پوری بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی ایک پیکیج دیکھتے ہیں. بعض اوقات ایسی افواہیں اڑتی ہیں کہ آدمی افواہوں کو بھی سچ سمجھنے لگ جاتا ہے. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا. یوں بولا، یہ بھائی ہمارے چلتا ہے نا. اچھا، ارے بھائی کیا کرتے ہو یار، تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ ایک مسلمان کے بارے میں تمہیں کوئی آ کر بتا رہا ہے، کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اچھا یوں کیا، ارے بھائی کے لیوا کچھ آتا نہیں آتا. کسی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آ کر بات کرے، کوئی آپ کو کہہ دے ارے یار وہ جھوٹا آدمی ہے، اور آپ مان لو گے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے. کیوں مانو گے آپ؟ وہ جھوٹا آدمی ہے تو کوئی گواہ تو پیش کرو نا. آپ نے کسی کے کہنے پر اس کو جھوٹا سمجھ لیا، کسی کے کہنے پر اس کو برا سمجھ لیا، کسی کے کہنے پر اس کو مکار سمجھ لیا. اور معاذ اللہ بعض تو ایسی طبیعتوں کے لوگ، اللہ کی پناہ، پاک بعض عورتوں پر، پارسا عورتوں پر تہمت باندھتے ہیں. یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، ان میں نہ جانے کون کون مبتلا ہو جاتا ہوگا. ابے وہ فوراً کسی لڑکی پر تہمت باندھی، کسی عورت پر تہمت باندھی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ماحول وہاں جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہی نہیں دیا. کسی کی بات کو یوں مطلب کہ کوئی کہے اور آپ مان لیں، کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی شرعی اصول کا کوئی معیار ہے یا نہیں ہمارے پاس؟ کوئی کہتے یار وہ تو نماز نہیں پڑھتا، آپ نے مان لی، اس نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھتا، اور ہمارے الزام لگانا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مہربانی کریں، ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. آپ کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر ارشاد فرماتے، کعبہ تیری عظمت بڑی ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عظمت ایک مسلمان کی ہے.
ایک عزت ایک مسلمان کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان پر عزت آبرو و مال یہ حرام ہے کہ کوئی اس کی عزت میں ہاتھ ڈالے، کوئی اس کی جان ناحق اس کی جان لے، کوئی اس کے ناحق اس کا مال چھینے، اس کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے بدترین سود مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا. اب غور کریں یار، آپ اور ہم بولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرا یہ جملہ، میرا یہ کلام کسی پر تہمت لگا رہا ہوگا، کسی پر بہتان لگا رہا ہوگا. چلو سچی اگر برائی ہے تو غیبت سے تو نہیں بچ رہے نا، غیبت سے پڑھ رہے ہیں. غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام، بہتان حرام جہنم میں لے جانے والا کام، تہمت حرام جہنم میں لے جانے والا کام. ارے یار چپ مرو یار، مت بولو کسی کے بارے میں، چپ ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ دنیا کے مور دین 90% ڈسپیوٹ، 90% سے زیادہ جھگڑے مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے سنا کیا، پھر انڈائریکٹلی کسی نے کہا کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا ہے. ارے بھائی اسے کنفرم تو کرو کہ ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا. مان لیتے ہو ایسا میرا اپنا بھی واسطہ پڑا ہے. ارے بھائی اس نے کہا غلط تھوڑی کہا ہوگا، مسلمان کہہ رہا ہے. ارے بھائی کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ہی تو کہہ رہا ہے نا. دوسرے مسلمان پر تہمت لگا دو گے کسی کی سن کر، اس کے بعد گواہ ہیں، اس کے بعد ثبوت ہے، اس کے بعد کوئی شرعی گواہ ہیں، پوچھو تو صحیح. اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے تو آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ دو جملے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کے پاس اس کے کوئی شرعی ثبوت ہے کہ اس نے یہ کیا ہے. دوسری بات، اپنی کردار کو کلیئر رکھے. میں یہ دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اپنے کردار کو کلیئر رکھے. بعض لوگ بیٹھے بٹھائے اپنے کردار میں شکوک و شبہات پیدا کرواتے ہیں اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اپنے آپ کو تہمت سے بچائیں، اس کاموں سے بچائیں جس پر آپ پر تہمت لگتی ہو، لوگ آپ کو اوپر انگلی اٹھائیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اتقوا موادی التہمہ، تہمت کی جگہوں سے دور رہو، تہمت سے بچو، تہمت سے ڈرو. تہمت سے ڈرنا چاہیے ہم کو. یہ نہیں لاپرواہی والی زندگی نہیں، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جس کو جو بولنا ہے بولے. بھائی جنگل میں نہیں رہتے، انسانوں میں رہتے ہیں. اگر آپ کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو تو کلیئر کریں. یہ کلیئر کرنے کی عادت رکھیں. لوگوں کو اپنے بارے میں بدگمان ہونے بھی نہیں دینا چاہیے. اور اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کر بھی لے مثال کے طور پر، تو اس میں ادھر ادھر کی گھمانے کے بجائے سیدھی سی بات کر کر آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اسپیشلی جو کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، شخصیت ہوتی ہیں، یا جنہیں چار آدمی جانتے ہیں پہچانتے ہیں، تو ان کے بارے میں زیادہ لوگ سوال کر سکتے ہیں. ان کو وہ زیادہ نظر آتے ہیں تو ان کے بارے میں زیادہ سوال ہوگے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اپنے کردار میں بدگمانی اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہونے دیں، ورنہ خود ان کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی. تو جہاں بدگمانی سے بچنا ہے وہیں ہمیں کسی کو بدگمانی سے بچانا بھی ہے. کسی پر تہمت نہیں لگانی تو ایسے کام سے بچنا ہے کہ ہم پر تہمت نہ لگے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں تہمتیں لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود تہمتوں سے بھی بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی جو لوگوں کے الزامات سے بچے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں جن کو شامل رکھا ہے انہیں شامل رکھے، جو شامل نہیں ہیں ان کے لیے بھی اچھی اور نیک تمنائیں ہیں. رب العالمین جل وعلا شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. کال سے لیتے ہیں آپ کی. جی بھائی کال دیجیے گا. قمر اطاری سرگودا 71 شمالی سے. ماشاءاللہ عز و جل خالد بھائی، آج تو ہمارے عدنان بھائی نے مدینہ کر دیا. بڑا پیارا خوبصورت کلام پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عزتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے، خوشیاں دے. عدنان بھائی کوئی رسپونڈ کریں گے آپ؟ جزاکم اللہ خیر حضور، آپ نے حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جی مزید کال. محمد رضا اختاری میں پرخاص سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مزید. میرا نام محمد حسین اختاری ہے. خالد بھائی ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں یہ کلام سنا دے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا کلام ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدینے کا سفر بار بار نصیب فرمائے. مزید.
محمد رضوان اتاری. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام، کلام اعلیٰ حضرت اور اماموں کا کلام، کلاموں کا امام. مزید خالد میاں سید کوثر احمد عرض کر رہا ہوں. ہمارے عدنان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست کہ اس نعت کے 2 شعر سنا دیں کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشۂ تنہائی ہو، وقت ہے عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ذوق افزا کلام ہے. جب کوئی اس کی فرمائش کرتا ہے تب بھی مزہ آتا ہے، جب کوئی اچھا پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے، واہ واہ، بات ہی الگ ہے. ماشاءاللہ عدنان بھائی تو پھر زبردست ماشاءاللہ نعت خواں. جزاک اللہ خیر. جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، جو اس کے ذوق ہوتے ہیں اندر کے، وہ کلام بھی ویسے سنتا ہے اور فرمائش بھی ویسی کرتا ہے. کیا بات ہے، بات تو یہ بھی درست ہے. جی مزید کال دیجیے. محمد علی رضا سردار آباد سے. میری ایک فرمائش ہے کہ مجھے نعت سنا دی جائے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید خالد بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حمزہ یاسین بھائی ہیں اوکاڑا سے، اور ان کا کہنا ہے کہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور مہروز بھائی کی سلسلے میں آمد مرحبا. اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ آمین. اور عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آقا آ جائیے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور چکوال سے ہیں عارف بھائی، یا اعراف، AIRAF، عراف آئی تھنک نام ہوگا. اور مجھ کو مشتاق بھائی کی آواز میں درود تاج سنا دیں. ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت دے جی، درود تاج کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا چشمہ بیراج سے ہیں، اور ان کا ہے کہ امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دی جائے. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمر میں، اخلاص میں، تقوی میں امیر علیہ سنت کے فیضان میں اور برکت نصیب فرمائے. سلسلہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر محمد فیصل ہیں فیصل آباد سے، یہ کلام سنا دیں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں. کیا بات ہے جی. ایک سوال بھی ہے، انشاءاللہ سوال کو جب ہم دوبارہ ڈسکشن کا سلسلہ شروع کریں گے تو ایڈ کریں گے. کالز کچھ مزید دے دیجیے. میرا نام محمد انور اتاری ہے، میں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں. حضور میری تو ساری بار آپ سے ہیں. ماشاءاللہ اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہوئی ہے، کوشش کریں گے شامل کیا جائے. مزید میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر کی کھائے کیوں. جزاک اللہ خیرہ. بات ہے جی، کیا بات ہے. دل کو جو عقل دے خدا امین، تیری گلی سے جائیں کیوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ایسا عظیم الشان دربار ہے. وہ کریم ہے، یہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں 2 عالم وہ امیدوار آئے. وہ امید لگا کہ آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ یہاں بھی رحمت فرمائیں گے، وہاں بھی رحمت فرمائیں گے. بندہ امیدوار آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے حصہ حاصل کرے. اور رحمتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں نہیں ہیں. رب العالمین جل وعلا نے انہیں یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے. اللہ رب العالمین حضور کی مدحت کے لیے قبول فرمائے. دعا ہماری ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. عدنان بھائی اب آپ کی طرف ہیں، اور اب کیپٹن آپ ہیں، کیا کیا سنائیں گے دیکھتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا
کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے، اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو ملال ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو ملال ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو ملال ہو، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے سانس لینا، میں مجرم ہوں آقا مجھے
ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چلے میرے گھبرانے والے ذرا چلے میرے گھبرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار
ندامت ہے گناہگار ہوا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون سدے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا یا رسول اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی ایسا ہی چاہیے. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جن کا ذکر روح لانفسنا ہماری جانوں کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. محمد شکرہ فرد علی الامم. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکر گزار ہونا یہ امتوں کے لیے ضروری ہے. رب العالمین جل وعلا ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شکر گزار بنائے. اور بہت پیارا کلام، اگر ہم اس کو ایسنس کو سمجھ پائیں اور اس کے مقصد کو، اس کے مطلب کو سمجھ پائیں. میں اس خیال سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں
میں اس خیال سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں اور میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ یا رسول اللہ خوشیاں سب آپ سے ہیں، اور نہ صرف یہاں خوشیاں آپ سے ہیں، نہ صرف یہاں عزتیں آپ سے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی جو عزتیں ملنی ہیں، جو برکتیں ملنی ہیں، رب کی جو رحمتیں ملنی ہیں، اس کا سبب یقیناً آپ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں مزید جاں گزیں فرمائے اور دل میں مزید آپ کی محبت بڑھتی رہے۔ ابھی آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ایمان کی لذت۔ مفتی علی اصغر صاحب ہیں، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے وہ اسے نصیب ہوگی۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے، ان دونوں سے اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ ان کے سوا کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ایحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور اگر کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت ہو۔ لوگوں نے جی یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں جناب ملک میں رہنے والا ہے، یہ میرا فیس بک کا ساتھی ہے، یہ میرا ٹویٹر کا ساتھی ہے، یہ میرا فلاں سوشل میڈیا کا ساتھی ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی اور سے بھی محبت ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، بندے کو کھٹکا لاحق رہے کہ کفر میں نہ پڑ جائے، کفر کا ارتکاب نہ ہو جائے، کفر کی وادیوں میں یہ بھٹک نہ جائے۔ فرمایا کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ جس طریقے سے ایک بندہ آگ میں گر جانے سے ڈرتا ہے، آگ سے دور بھاگتا ہے، اسی طریقے سے جب تک کفر سے دور بھاگنے کا اہتمام نہ کرے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے کہ جی ہر مسلمان ایسا ہے جو کفر سے نفرت کرتا ہے؟ بلا شبہ کفر سے نفرت کرتا ہے تو مسلمان ہے نا۔ اگر کوئی کفر کو اور اسلام کو ایک ہی سمجھ لے پھر وہ مسلمان کہاں رہے گا۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ کفر کا کھٹکا دل کے اندر ہونا چاہیے، اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ جناب مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو اب بس اطمینان ہے، چادر تان کر سو جاؤ، کوئی کھٹکا نہیں ہے، دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ چوکنا رہنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، چوکس رہنا ہوگا کہ کہیں سے کوئی نظریاتی خیال ایسا نہ آئے، کہیں سے کوئی ایسا پروپیگنڈا نہ ہو جس کا میں شکار ہو جاؤں، کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جو کفر پر مشتمل ہو میں اسے اچھا سمجھ لوں۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے، مسلمان کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے، جن سے ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک بات اچھی صحبت ہے، برائیوں سے بچنا ہے، بروں کی صحبت اور برے کام، بالخصوص گناہ کے کام، یہ بندے کے ایمان جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، نیکیاں اختیار کریں۔ بہرحال بندے کو رب سے اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے اور ایمان کے بارے میں اپنے فکر مند یقیناً رہنا چاہیے، کیونکہ جب قیمتی چیز پاس ہونا تو پھر فکر کی جاتی ہے اس کی، اور جب چیز ہی کوئی پاس نہیں ہے قیمتی تو پھر اس کی فکر کیسی۔ تو ایمان جو ہے نا، یہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اس کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، کیسے بچانا ہے۔ اور اگر اضافے کی ہم اس میں بات کریں اس کانٹیکسٹ میں کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین مضبوط ہو، اس پر اعتماد ہو، اس پر بھروسہ ہو، ہم صرف اس کو مسبب الاسباب کہہ نہیں رہے ہوں بلکہ اچھی طرح اس کے معنی پر غور کر کے اس کو دل سے سمجھ رہے ہوں۔ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس بات کو یقین کیے ہوئے ہیں، ہمارا یقین اس درجے پر پہنچ بھی جائے، کاش کہ
ہمیں اگر اس کے نافرمانی میں بھی نظر آ رہا ہو نا کہ یہاں سے مجھے روزی مل جائے گی تو میں اس کو چھوڑ دوں اور پھر یہ کہوں کہ میرا رب ہے جو مجھے روزی دینے والا ہے، میں حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اپنے رب کے حکم کو مانوں گا، حلال پر قناعت کروں گا. یہ بھی ایک ایمان کی کیفیت ہے اور رب العالمین جل وعلا ہمیں نصیب فرمائے. خیر، موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. سلسلے میں ہمارا موضوع تہمت کے حوالے سے چل رہا تھا اور کافی اچھی اور طویل ڈسکشن ہوئی اس پر. ابھی جو ہم ایک ڈائمنشن، ایک پہلو لینے جا رہے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بھی تہمت لگنے سے بچائے. اس کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا انداز ہو سکتے ہیں، اس بارے میں آئیے مہروز بھائی سے کچھ مدنی بھول لیتے ہیں. خالد بھائی، ایک تو عابد بھائی نے حدیث پیش کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کے لیے پیش کر دے تو اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے. جب تم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ایسا کام کر کے، کوئی ایسی بات کر کے، تو اب پھر دوسرے کو جو ہے آپ اس طریقے سے ملامت نہ کرو. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، یہی اسی سے ملتی جلتی، فرماتے من سلک مسالک اتہم، یعنی جو تہمت کے راستوں میں چلے گا اسے تہمت لگے گی. بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہا کرتے ہوں گے کہ بیٹا تمہاری جو صحبت ہے نا، جو دوستی ہے تمہاری، وہ تمہاری پہچان بن جائے گی. بعض اوقات انسان خود غلط نہیں ہوتا لیکن وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے اور خالد بھائی بڑی بری پہچان ہوتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بچایا جائے. اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمیں ان کی سیرت میں ایسے واقعات بہت مل جائیں گے، ہم ڈھونڈنے بیٹھیں گے. تو مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اس حوالے سے میں نے پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے بولا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سناؤں گا انشاءاللہ کہ پہلے زمانے میں اعلیٰ حضرت کے دور میں بجلی اتنی عام نہیں ہوئی تھی، الیکٹریسٹی اتنی عام نہیں تھی، تو مسجدوں میں جو ہے وہ لالٹین یا چراغ جلانے کا رواج ہوا کرتا تھا. اسی سے روشنی ہوتی تھی مغرب عشاء میں، شاید فجر میں بھی. تو ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو منع فرما دیا کہ جو نا مٹی کے تیل کی جو لالٹین ہوتی ہے جی ٹھیک ہے، اس کے تو بدبو ہوتی ہے اور مسجد کو جو ہے وہ بدبو سے پاک رکھنا، خالی رکھنا یہ ضروری ہے. تو آپ نے منع فرما دیا. تو آپ کے ایک چاہنے والے تھے، خادم تھے، وہ ایک مخصوص قسم کا تیل آتا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی، تو کسٹر آئل غالباً کہلاتا ہے، تو اس سے بھی لالٹین روشن ہو جاتی ہے. اچھا، تو وہ ڈال کے لے آئے لالٹین میں اور جناب انہوں نے وہ رکھ دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مٹی کا تیل تو جلا نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا حضور اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے، اس میں تو جو ہے نا ہم نے کسٹر آئل یا جو بھی ایکس وائی زیڈ دوسرا تیل ڈالا جو بدبو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ ڈالا. اب جب بدبو نہیں ہے تو جلانا تو جائز ہے اس کا مسجد میں. لیکن آپ دیکھیے امام اہل سنت تھے اور آپ کا تقویٰ، پرہیزگاری اور احتیاط کے کیا کہنے. آپ نے فرمایا اب آپ کھڑے ہو جائیں اور ہر آتے جاتے شخص کو بتاتے رہیں کہ اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں بے بو تیل ہے، یعنی ایسا تیل ہے جو بدبو نہیں چھوڑتا. مطلب کیا کہ بھئی لوگ جب لالٹین دیکھیں گے تو ان کا گمان تو عمومی کیفیت کی طرف جائے گا، کیونکہ لالٹین عموماً جو ہے وہ مٹی کے تیل سے، کیروسین آئل سے چلتی تھی، تو وہی ہوگا اس میں. اور یہ فتویٰ تو یہ دیا جاتا ہے کہ ناجائز ہے مٹی میں بدبودار لے کر آنا، اور یہاں پہ خود جلا رہے ہیں. حالانکہ بات یہ تھی کہ وہ جو چل رہی تھی، روشن ہوئی ہوئی تھی لالٹین، وہ بدبو والے تیل سے نہیں تھی. ہم بھی اپنی زندگیوں میں غور کریں، بلکہ بعض اوقات تو ہمارے ایکشن ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بدگمانی کرے، کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں. اب وہ دو بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، دو بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، دو افراد یہاں پہ ہیں، ایک محفل ہے، مطلب اب جان بوجھ کے جو اس کو دیکھ کے مسکرا کے آپ کسی کے کان میں بات کرو گے تو وہ بیچارہ یہی بدگمانی کرے گا یا یہی تہمت اپنے دل میں پالے گا کہ آپ اس کی کوئی مذمت بیان کر رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے اسے بھی خوش فہم ہی رہنا چاہیے، اس کو بھی جو ہے وہ خوشگمان ہی رہنا چاہیے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو بچائیں. اسی طریقے سے ایسی جگہیں کہ جہاں پہ شریف لوگ نہیں آتے جاتے، جہاں پہ متقی، پرہیزگار، تقوی والے لوگ نہیں آتے جاتے، وہاں جانے آنے سے بچیں. کہ جب آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے تو آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہونے لگے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے گھروں میں خالد بھائی، فیملیز میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو غیبت کا تو بہت عام ہے غیبت، لیکن مسئلہ یہ ہے عوامی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو غیبت اور تہمت وہ ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. بالفرض کسی کا کوئی صحیح واقعی میں عیب ہے، موجود ہے اس کے اندر عیب، اب وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا جا رہا ہے تو یہ تو غیبت ہے.
لیکن غیبت کی نحوست یہ ہے کہ یہ تہمت بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے کہ ایک تو ایپ بیان کریں گے اس کے اندر ہے یہ غیبت ہے, یہ بھی ناجائز ہے, حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہمت بھی لے کر آئیں گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں, ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے دوسروں کو جو ہے بدگمانی کرنے کا یا تہمت لگانے کا موقع آتا ہے, اور اسی میں ہماری بھلائی ہے, اسی میں دوسروں کی بھلائی ہے. ہم دوسروں کو بچائیں, دوسرے ہمیں بچائیں, اسی طریقے سے چل سکتے ہیں. محتاط سدا سکھی رہتا ہے, اگر احتیاط سے زندگی گزاری جائے گی تو کافی حد تک بچاؤ ممکن ہے. یہ باطنی گناہ جو ہے نا, جیسے یہ غیبت ہے, تہمت ہے, چغلی ہے, بدگمانی ہے, بغض ہے, کینہ, یہ باطنی گناہ ہے. جس طرح ظاہری گناہ, ظاہری بیماری انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے جو لمبی ہو جاتی ہے, کوئی اسپیشلسٹ سے اس کا علاج کرانا پڑتا ہے, ظاہری بیماری جسمانی, کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہ باطنی جو بیماریاں ہیں نا, یہ گناہ, یہ بھی ایک بیماری ہے جو روح کو خراب کر رہی ہے, انسان کی روح کو کمزور کر رہی ہے, اس کے اندر وہ روحانیت ہی جا رہی ہے. تو اس کے علاج کا بھی سوچنا چاہیے. اس کا علاج ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہیں. جیسے عام طور پہ ایک اور مثال آپ کی مثالوں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بندے کو بخار ہوتا ہے یا اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو اس کی زبان کا ذائقہ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ٹیسٹ اس کو صحیح فیل نہیں ہوتا. اسی طرح جب یہ بندہ باطنی بیماریوں میں ملوث ہوتا ہے تو ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو نیکی کی لذت فیل نہیں ہوتی, ایمان کی حلاوت فیل نہیں ہوتی. بالکل صحیح فرما رہے تھے. تو یہ روحانی طور پر انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اب اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو علم حاصل کرے, اس کا اللہ کا خوف دل میں رکھے, اور ایسے طبیب کی صحبت میں بیٹھے جس کا تعلق روحانیت سے ہو. کیا بات. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کی نظر, جن کی صحبت, جن کی بات, گفتگو سے خالی وہ گفتگو کرتے ہیں اور انسان کا دل اندر صاف ہوتا جاتا ہے. کیا بات. امیر سنت کی صحبت میں بندہ بیٹھے, مدنی مذاکرے سنے, خالی ان کے 5 سے 10 منٹ کے گفتگو سنے جو روحانیت کو جلا دینے والی اور باطن کو صاف کر دینے والی ہوتی ہے, تو یوں سمجھیے کہ بندہ خود کہتا ہے کہ واقعی مجھے یہ اندر سے دور کرنی چاہیے, یہ باتیں مجھے سیٹ کرنی چاہیے, یہ اندر جو میرے اندر خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جس طرح ظاہری جسم کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میں کہیں کمزور نہ ہو جاؤں, میں کمزور ہو گیا ہوں, اتنے دن بیمار پڑا رہا, اب کوئی مجھے صحت مند غذا کھانی چاہیے, میں نے آگے دن بھی گزارنے ہیں زندگی کے. تو ہمیں باطن کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اتنے وقت ہو گیا ہے کہ میں باطن کی طرف غور ہی نہیں کر پایا, اتنی بیماریوں کا بیمار ہو چکا ہوں میں, تو اب اس کے علاج کے لیے کچھ راہ نکالنی چاہیے. ماشاءاللہ. اور ایک بڑا پیارا مقولہ کہا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی, ولیوں کی لمحے بھر کی صحبت 100 سالہ طاعت بیریا سے بہتر ہے. 100 سال کی ایسی عبادت جو ریا سے خالی ہو, اخلاص والی عبادت گویا کہ اس سے بہتر ہوتی ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ وہ ایک احساس اجاگر کرتے ہیں بندے کی طبیعت میں, جو احساس ان کو ان کے رب سے قریب کرتا ہے. اور یقیناً ہم دیکھیں تو صوفیہ نے اسی منہج کو اپنایا ہے, اسی طریقہ کار پر لوگوں کی تربیت کی ہے کہ لوگوں کے تعلق جو ہے وہ رب سے جوڑے ہیں. بندہ جب اپنے رب کے قریب آ جائے یا رب کی محبت کا چراغ اس کے دل میں جلنے لگے نا, تو یہ وہ لو ہے جو اس کے اندر کو روشن کر دیتی ہے, جو اس کی روحانیت میں مطلب اضافے کا, ترقی کا باعث بنتی ہے, اور پھر بندہ اللہ کی محبت کو فیل کرتا ہے. اصل میں وہ بافیض ہو جاتا ہے نا. پھر آپ دیکھیے صوفیہ کی صحبت میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ بافیض ہو جاتے ہیں, جن کو نصیب ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کلی طور پہ تو وہ زاویہ وہ نہیں, لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا جو ہوتا ہے وہ پہلے تو ان سے فیض لیتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے یا ایک کیفیت آتی ہے کہ وہ دوسروں تک فیض پہنچانے والا بن جاتا ہے. کسی کا کم کسی کا زیادہ وہ ایک الگ بات ہے, ہم بھی ایسے ہی بنے. اور ایک شخص ہے مہروز بھائی جو نیک لوگوں کی ٹوہ میں پڑتا ہے, ایسی ٹوہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے ولا تجسسو, ان کی جاسوسی, ان کے عیب ڈھونڈنا, کمزوریاں نکالنا, یا کوششیں کرتے رہنا کہ کہیں نہ کہیں سے وہ نکل ہی آئے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو حق کی راہ کو طلب کرنے کے لیے ان کے پیچھے آتا ہے,
تو جو بافیض ہوتا ہے نا، جس کو فیض ملتا ہے، اولیاء تو خود ہی بافیض ہوتے ہیں، ان کا فیض جس سے نصیب ہوتا ہے نا، وہ افراد ہوتے ہیں جو راہ حق کے طلبگار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ ان تک فیض پہنچا دیتے ہیں۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اب تک ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ چلتا رہے گا، یہی چلتا رہے گا۔ بات یہ مؤثر ہے، یہ طریقہ اثر انگیز ہے، اور لوگوں کی طبیعت میں ایک چیز ہے خالد بھائی کہ ان کے مزاج جو ہے نا، محبت، شفقت، ایک اکثریت کی قاعدے کے تحت عرض کر رہا ہوں، محبت اور شفقت سے نا آپ کی مٹھی میں آ جاتے ہیں۔ اب پھر آپ اسے جیسے چاہے مولڈ کر دیں۔ لوگوں کا مزاج جو ہے نا، وہ ہے تو لوہے کی مانند سمجھ لیں آپ، لیکن محبت اور شفقت سے گرس میں آ جاتا ہے۔ اب جب گرس میں آتا ہے نا، تو پھر یہ لوہے کا نہیں رہتا، پھر یہ موم کا بن جاتا ہے، پھر آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں۔ صوفیہ اکرام علیہم الرحمہ نے یہی طریقہ کار اختیار کیا، لوگوں کو محبت و اپنائیت دی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو دین کا کام کرنے والے افراد ہیں، عاشقان رسول ہیں، خود دعوت اسلامی، امیر دعوت اسلامی کو دیکھیں اگر ہم، تو امیر اہل سنت کی ذات میں ایک بہت بڑی چیز ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ جو بھی آتا ہے محبت پاتا ہے، آپ سے شفقت پاتا ہے، اچھا اصلاح بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، ایسے وقت کا وہ انتخاب کرتے ہیں کہ سامنے والا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے خالد بھائی، ہمارا صرف تہمت کی بات نہیں ہے، تو ایک باطنی بیماری ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا خالد بھائی، حیران رہ گیا، کیا بات، مطلب ہوتا ہے نا، ریوائز ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ہمارا ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سلسلوں کی تیاری کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری چیزیں ریوائز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری نئی بھی پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تہمت ایسا گندا کام ہے کہ یہ مسلمان کے ساتھ کیا جائے تو حرام ہے، کافر کے ساتھ بھی تہمت اختیار کرنا حرام، کافر پر تہمت جڑنا یہ بھی حرام و ناجائز ہے، کہ اس میں جو عیب نہیں ہے وہ اس کے اوپر ڈالنا، اس سے منع کیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا برا کام ہوگا۔ اب جو آپ بات کر رہے تھے صوفیہ کرام کی، جو ہم بات کر رہے ہیں، ان کے مزاج کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو لے کر چلے ہم بات کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیے کہ سگی اولاد جو ہے نا، والدین کے قابو میں نہیں ہے۔ صحیح۔ آج اساتذہ سے اگر آپ جا کے انٹرویو کریں نا خالد بھائی، تو وہ کہیں گے نا بھائی نا، جو آج سے 10 سال 15 سال یا 20 سال پہلے کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ تو آنکھیں نہیں اٹھا پاتے تھے، آج تو ہم انہیں پڑھا نہیں پاتے۔ آج کیفیت اپنی مثالیں پیش کر رہے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جیسے آج کل کے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے، وہ تعلق ڈیولپ نہیں ہوا، تو ہم تعلق ڈیولپ کریں۔ یہ جو تہمت ہے نا، تہمت ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، غیبت ہو گئی، یہ جتنا زیادہ تعلق ہوگا نا، اتنی زیادہ یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ تعلق کمزور ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ ہوگا نا، کھوکھلا تعلق ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے میں تو اتنی موٹی ہوتی ہیں، اتنی بڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ بڑی مزے سے توڑ سکتے ہیں اسے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں بڑی پتلی ہوتی ہیں، یعنی وہ دیکھنے میں سوکھی ساکی رکھتی ہیں، ان کو آپ نہیں توڑ پائیں گے۔ ویسے بھی وہ بات کہی جاتی ہے کہ موٹے سے ڈرنا نہیں اور پتلے سے لڑنا نہیں، تو بات یہاں پہ بھی یہی ہے، مضبوطی اور کمزوری کے اعتبار سے۔ آپ کا تعلق اصل میں مضبوط تھا ہی نہیں جسے آپ مضبوط سمجھ رہے تھے۔ وہ تعلق مضبوط کیسے ہو سکتا ہے جو دوسرے کو غیبت پہ مجبور کر دے؟ وہ تعلق مضبوط کیسے ہو سکتا ہے جو دوسرے کو بدگمانی اور تہمت پہ مجبور کر دے؟ تو بات یہ، ہمارے تعلقات ہیں کھوکھلے، اور یہ کھوکھلے اس لیے دیکھیں خالد بھائی، سیمنٹ بجری جتنی چاہے مکس کر کے آپ کسی جگہ پہ چھت بنانے کی کوشش کر لیں، صحیح، وہ گر جائے گی۔ سیمنٹ اور بجری جتنی چاہے ڈالنا، صحیح، چھت نہیں رکے گی آپ کی۔ کیوں نہیں رکے گی؟ کیونکہ آپ نے سریا نہیں ڈالا اس کے اندر، آئرن اسٹیل ورک جو تھا وہ کیا نہیں ہے۔ جب آپ اسٹیل ورک کرتے ہیں تو وہ آپ کی سیمنٹ اور بجری کا جو ریشو جو بھی ڈالتے ہیں آپ، مکسچر جو بھی آپ ڈالتے ہیں، اس کو گرست میں لیتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے یہ سریے کو گرست میں لیتا ہے، تو پھر چھت جو ہے نا گرنے سے بچتی ہے۔ صحیح۔ اب جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کھوکھلے اس لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ کے لیے جسے کہا گیا نا کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے نفرت، یہ چیز آج ہمارے اندر دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ تو آج ہم اس لیے بہت ساری چیزوں میں کمزوریوں کا شکار ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بات کا اس سے کیا لنک آیا، یہ جو بات میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، اس کا تہمت سے کیا لنک آیا؟ صحیح۔ تہمت سے لنک یہ آیا کہ تہمت اسی کے بارے میں ہوگی نا جس سے تعلق مضبوط نہیں ہے،
اگر میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، اگر میرا اور آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو پھر اس میں تہمت نہیں آئے گی، اللہ نے کیا بات، پھر اس کے اندر غیبت نہیں آئے گی، پھر اس کے اندر بدگمانی نہیں آئے گی، پھر اس کے اندر کسی قسم کا فراڈ نہیں آئے گا. تو ہم اس پر دونوں طرف سے چیک کیا جائے اور تعلقات کو اسی نہج پر رکھا جائے. اور خالد بھائی یہ جو تہمت کی ہم بات کر رہے ہیں، میں 2 روایتیں عرض کروں، 2 احادیث کریمہ عرض کروں اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی تہمت کی، اور یہ تہمت کو آسان آپ یوں کہہ لیں کسی پہ گناہ کا جھوٹا الزام لگانا. جب کوئی شخص کسی دوسرے پر گناہ کا جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اسے تہمت کہتے ہیں. اور اس کی مذمت کیا ہے سنیے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو عیب زدہ کرے، اس کو بیچارے کو برائی میں مبتلا کر کے شو کرے، دوسرے کے سامنے عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا. جس نے یہ تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے. اللہ اور جو بات کہی تھی وہ تو جھوٹی تھی، اب وہ ثابت کیسے کرے گا؟ تو اس سے مراد یہ اس کی شرح میں بیان کیا گیا، معجم الاوسط کی یہ حدیث ہے، اس کی شرح میں بیان کیا گیا کہ اس سے مراد ہے وہ بہت طویل عرصے جہنم میں رہے گا. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. اللہ اکبر. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں، یعنی یہ لوگوں پر تہمت لگانے والے ہیں. اب میں اور آپ ایک تو یہ جو 2 حدیث ہیں ان کے تناظر میں دیکھ لیں کہ ثابت کیسے کریں گے. اور زبانوں سے لٹکنا خالد بھائی، کیونکہ جو عبرتیں ہیں اس سے عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ، جو مذمتیں آتی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچے، کیا میرے ساتھ اگر ایسے کوئی تکلیف دہ معاملہ ہوا تو میں سہ پاؤں گا؟ اور یقیناً نہیں سہ پاؤں گا. اگر دانتوں کے درمیان آ جائے کچھ کھاتے ہوئے تو جی بول جاتی ہے، مطلب آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک دم کہ یہ کیا ہو گیا، کسی تکلیف. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم جو دیگر کام کو، ہر اس کا حال یہی ہے خالد بھائی. یعنی آپ تکلیفوں کو دیکھیں نا، ایک مشاہدہ ہوا مجھے، وہ تکلیفوں کو دیکھیں عابد بھائی، کوئی بیماری کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ جس کو جو بیماری ہوگی نا وہ کہے گا بھائی یہ تکلیف جو ہے نا بس یہ کسی کو نہ ہو. میں تو کہتا ہوں یہ کسی کو نہ ہو. تو نزلہ ہو رہا ہوگا نا، شدید قسم کی بات کروں، ظاہر سی بات ہے، تو کہ یار بس زکام نزلہ یار یہ بڑا اذیت دیتا ہے، آنکھیں نہیں کھلتی، آنسو بہہ جاتے ہیں، ناک ٹپکی جاتی ہے، یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، یہ کسی کو نہ ہو بھائی. صحیح. جس کو بخار ہو رہا ہوگا وہ کہے گا بخار کسی کو نہ ہو. اچھا پھر موذی امراض تو اس کے سوا ہے. تو انسان کی فیلنگ یہ ہے کہ جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ اسے سب سے بڑی لگتی ہے. تو جو یہ عذابات ہیں ان پہ بھی غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، عاشقان رسول کو، مدنی چینل کے ناظرین کو محفوظ رکھے. اللہ کرے کہ ہم پہ کسی قسم کا عذاب نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں بے حساب بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دے، ہمیں قبر و آخرت کی منازل میں کامیابیاں عطا فرما دے، ذلت و رسوائی کہیں دیکھنی نہ پڑے. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں تو ہم نصیحت حاصل کریں کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا. اور یقینی طور پر یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب کو، اس کی گرفت کو برداشت کرنے کے قابل ہے ہی نہیں. اور معاذ اللہ اس طرح کا کوئی تصور یا وسوسہ اگر ذہن میں آتا بھی ہے تو اس کو جھڑک دیجیے، کیونکہ یہ تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ میں عذاب برداشت کر لوں گا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو کافر ہو جائے گا، کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہلکا جان رہا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. اور خالد بھائی 100 باتوں کی بات یہ تہمت ہو یا دیگر بیماریاں ہوں، یہ ہیں زبان سے. جو آپ نے تمہید میں بات فرمائی تھی وہی بات میں چاہوں گا کہ آخر میں بھی آئے سلسلے کے، کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا ذہن بنائیں. لوگوں کو بڑا جناب وہ ہوتا ہے معاملہ، بالخصوص نوجوانوں کو، نوجوانی میں بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جناب یہ رکھیں، یعنی اسلحہ وغیرہ کی طرف بڑا رجحان ہوتا ہے، ایک فطری طور پہ ہوتا ہے شاید.
ٹین ایجرز جب ہوتے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، جس وقت پڑھا تھا نا اس وقت اتنا فیل نہیں ہوتا خالد بھائی کہ زبان سے جو زخم دیے جاتے ہیں نا یہ نہیں بھرتے. تلواروں کے جو گھاؤ ہیں نا وہ بھر جاتے ہیں، لیکن یہ تلوار کے زخم جو ہوتے ہیں ساری زندگی انسان کی ذات میں چپک جاتے ہیں. بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے جو ایک انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. کھڑا کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے خالد بھائی. اور بعض اوقات آپ کا ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کی پوری پرسنالٹی کو ڈیمولش کر کے رکھ دیتا ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور وہ بیچارہ پھر ساری زندگی اس کے حصار میں رہتا ہے اس ایک جملے کے. اسی طریقے سے عزت و بے عزتی کا معاملہ ہے کہ یوں تو عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بے عزت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. عزت و ذلت کا جو بھی معیار ہے وہ ہے اللہ کے دست قدرت میں. لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ جائے، کوئی ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. آپ ذرا تصور باندھیے، اس حدیث شریف کو سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نماز روزے وغیرہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا. تو حقیقی مفلس تو یہ ہوگا قیامت میں. اور ایسا نہ ہو کہ آج غیبت، بدگمانی، تہمت، اور اس کے مفلس ہونے کو بھی یوں بیان کیا نا کہ حق دبایا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا نا یہ اس سے لے کر اس کا نام عمل سے اس کو دے دی جائیں گی جس کا حق دبایا تھا. اس کی نیکیاں یعنی تہمت کرنے والے کی اگر نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی بروز قیامت جس کی اس نے جس پر تہمت لگائی تھی. اور اگر اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو جس پر تہمت لگائی تھی نا اس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تہمت لگانے والے کو دے دے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً غور کرنے والی بات ہے، غور کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بھلائیاں ملیں گی. آج کل ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ کیا ایسا بولیں، کیا ایسا انداز آ جائے، کیا ایسا کام کریں کہ لوگوں کے دل میں اتر جائیں. ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ جو برے اخلاق ہیں نا ہمارے ان کو چھوڑ دیں. تہمت، الزام تراشیوں کو چھوڑ دیں، منفی بولنے کو چھوڑ دیں. اب یہ منفی بولنا بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں. پازیٹیو رہیں، آپ کا رویہ اگر مثبت ہوگا، آپ کے انداز اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ماحول سازگار بنا رہے گا یا بنتا چلا جائے گا. کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر دل میں اترنا چاہتے ہیں نا تو جہاں بندہ اترنا چاہتا ہے وہاں پہلے اپنے لیے جگہ بناتا ہے. وہ جگہ بنانے کے لیے یوں سمجھیں کہ جو مقدمت الجیش جسے کہتے ہیں نا، پہلے آنے والے یا کچھ افراد کو پہلے کیا جاتا ہے، ابتدائی کام جو ہوتے ہیں، ابتدائی اسٹیپس آپ کہہ لیجئے، تو وہ یہ ہیں کہ آپ دل کی جگہ کو تو ہموار کریں نا دوسروں کی، اپنے اچھے قول کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ، اور دوسروں کے لیے اچھے جذبات اپنے دل میں رکھیں. کیا بات ہے. یہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل دوسروں کے دلوں میں بھی جگہ بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی اللہ نے چاہا تو رہے گی. اور یہ ساری باتیں جو ہم عرض کر رہے ہیں یقیناً شرعی قیود کے ساتھ ہیں. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. ایک اپلیکیشن کا تعارف ہے، آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں. عاشقان قرآن کے لیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے القرآن الکریم موبائل ایپلیکیشن میں لرن آن لائن قرآن کا فیچر شامل کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے اب آپ گھر بیٹھے قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. تو جلدی کیجیے اور رمضان المبارک کے موقع پر القرآن الکریم موبائل ایپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر کے اس فیچر سے فائدہ حاصل کیجیے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے آپ کے لیے ذرائع مہیا کیے ہوئے ہیں اور دعوت اسلامی کی ایفرٹس مزید جاری ہیں. ہم سیکھنے والے، سمجھنے والے بنیں، اپنے آپ سے تہمتوں کو دور کریں، اپنے آپ سے اپنے لگائے ہوئے الزامات کو دور کریں. میں تو ایسا ہوں، میں غصے والا ہوں، میرا مزاج یہ ہے، میں یوں ہوں. یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی اور اپنے آپ کو جو اپنا خود امیج پیش کرنا ہے نا وہ پازیٹیو پیش کرنا ہوگا
انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے کام اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے سلسلے میں صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں، سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سلسلہ پیش کرنے میں جو غلطی ہو گئی ہو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور درستی اور اصلاح کی رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، گیسوں والوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے،